فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ انوار قرآن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. سورہ کہف کی آیت نمبر 83 کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ محبوب آپ سے پوچھتے ہیں لوگ ذوالقرنین کے بارے میں، تو آپ ان کو فرما دیجئے ان قریب میں تلاوت کروں گا تمہارے سامنے اس قرآن پاک میں سے. یعنی قرآن پاک میں اس کا جواب دیا گیا ہے. یاد رکھیے مختلف لوگوں نے تقریباً 20 سوال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسے کیے ہیں جن کا جواب قرآن مجید میں دیا گیا. ان میں سے 8 سوال تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہیں جو مسائل کے لیے دریافت کیے گئے، جیسا کہ یسألونک عن المحید، اور 3 سوال یہودیوں کے سکھائے ہوئے مشرکین مکہ نے کیے. اس میں سے نمبر 1 روح کے بارے میں، اور دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں، اور تیسرا سوال جو قریش مکہ نے کیا وہ سکندر ذوالقرنین کے بارے میں. اور سکندر ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات کنفرم ہے کہ ان کا نام سکندر یا عبداللہ یا مصعب تھا. یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علمبردار رہے ہیں. یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں. صحیح قول یہ ہے کہ یہ نبی نہیں بلکہ ایک بندہ صالح ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ولایت سے سرفراز فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ ذوالقرنین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تفسیر مدارک میں ان کے اقوال چند بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ تفسیر نعیمی کے اندر کہ ایک قول تو یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا، مشرق اور مغرب کا، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جانے لگا. اور بعض کا قول یہ ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے 2 قرن ختم ہو گئے تھے. 100 برس کا ایک قرن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے 2 قرن ان کی زندگی میں ختم ہو گئے، مطلب 1600 سال کی عمر آپ نے پائی. اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسو تھے، یعنی 2 بالوں کی لٹیں تھیں، اس لیے ان کو ذوالقرنین 2 قرنوں والا کہا جاتا ہے. اور ایک یہ بھی قول ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. اور بعض اس چیز کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار تھا جو سینگ جیسا نظر آتا تھا، تو اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی امی اور ابا دونوں ہی بہت شریف انسان تھے، نجیب الطرفین تھے یہ، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جانے لگا. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ جنات اور انسانوں دونوں کے بادشاہ ہونے کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. اور بعض نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اندھیرے اور اجالے میں یہ یکساں دیکھتے تھے، تو اس لیے ان کو ذوالقرنین 2 قرنوں والا، 2 طرف دیکھنے والا یا 2 وقت میں دیکھنے والا. فارس اور روم کے بادشاہ تھے، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جانے لگا کہ اس وقت دنیا میں یہی 2 بڑے علاقے تھے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو ظاہری اور باطنی 2 علم دیے گئے تھے، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا کہ ایک اور سکندر کا نام بھی تاریخ میں ملتا ہے، اس کو بھی سکندر ذوالقرنین ہی کہا جاتا ہے. وہ
یورپی مورخین نے تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے بس اس طرح کا ڈھونگ رچایا ہے۔ اس کو سکندر اعظم بھی کہتے ہیں، اور یہ کافر تھا۔ اس کا نام ابو کریب العمیری مقدونی بن اسحاق تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات۔ اور جس کو لوگ سکندر اعظم کہتے ہیں، وہ ارسطو کا شاگرد تھا اور اسی کے کفریہ دین پر موجود تھا، اور یہ ایک بہت چھوٹا سا بادشاہ تھا، اور اس کے دارالخلافے کی وجہ سے اس کو کہا جاتا تھا ذوالقرنین، کیونکہ 2 قلعوں میں اس کا دارالخلافہ تھا، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ تو یہ وہ سکندر نہیں ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کیسا اعجاز عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورے سکندر اعظم، جو حقیقی سکندر اعظم تھے، سکندر ذوالقرنین جو تھے، ان کا یہ پورا بیان صرف 16 آیتوں میں بیان فرمایا، اور ان 16 آیتوں کے اندر سکندر ذوالقرنین کی زندگی کا خلاصہ 8 پہلوؤں سے بیان کیا گیا۔ سکندر ذوالقرنین نے ٹوٹل اپنی زندگی کے اندر 180 لڑی ہیں، 180 جنگیں لڑی ہیں، اور 180 جنگیں کتنی دیر میں لڑی ہیں؟ 12 سال کے وقفے میں، 12 سال کے عرصے کے اندر پوری زمین کو آپ نے مسخر کر لیا، پوری زمین پر آپ کی سلطنت قائم ہو گئی۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ سکندر ذوالقرنین جو تھے، ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے پورے دور سلطنت میں کسی مفتوحہ علاقے میں کبھی بھی بغاوت نہیں ہوئی، اور تاریخوں میں یہ ذکر موجود ہے کہ 4 شہنشاہ ایسے گزرے ہیں کائنات کے اندر جن کے مفتوحہ علاقوں میں ان کی زندگی کے اندر کبھی بھی بغاوت نہیں ہوئی، زندگی میں کبھی بھی بغاوت نہیں ہوئی۔ ان میں سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین، اور تیسرے فاروق اعظم، اور چوتھے محمود غزنوی۔ اور اس کی لاجک شاید یہ تھی کہ ان کا عدل و انصاف بعض اوقات یہ ہوتا رہا ہے کہ بادشاہوں کا تو عدل و انصاف برقرار رہا، لیکن جو وزیر مشیر تھے وہ ظلم و ستم کرتے، اور اس کے باوجود بھی بعض اوقات ان کے جو عہدے تھے وہ برقرار رہتے، غلط فہمیاں پالی جاتی، تو اس وجہ سے ان کے ہاں بغاوت ہوتی رہی۔ لیکن 4 بادشاہ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر ان کے مفتوحہ علاقوں میں کبھی بھی بغاوت نہیں ہوئی، ان میں سکندر ذوالقرنین بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 84 کے اندر، انا مکننا لہو فی الارض، اور ہم نے ہی اس کو زمین کی حکومت عطا فرمائی، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور امور سلطنت کی ہر چیز کا سامان اسے عطا فرمایا، فاتبع سببا، پھر وہ ساز و سامان جب اس کو مل گیا تو وہ پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کی غرض سے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کی غرض سے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس نے پھر سفر کیے، 3 سفر ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے۔ اصل میں بہت سارے اور بھی سفر اس نے کیے، لیکن چونکہ آثار انہی 3 سفروں کے موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہی 3 سفروں کا ذکر فرمایا، تاکہ ان آثار کو دیکھ کر جو مؤرخین ہیں یا جو دیکھنے والے ہیں وہ قرآن پاک کے اوپر یقین کر لیں، ان کو بہانہ نہ ملے انکار کرنے کا۔ قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندہا قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا۔ یہ آگے ساری تفصیل ملتی ہے۔ یہ پہلا سفر تھا حضرت سکندر ذوالقرنین کا، اور یہ پہلا سفر سکندر ذوالقرنین نے چشمہ آب حیات کی تلاش میں کیا۔ ایک کتاب میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو چشمہ آب حیات میں سے پانی پی لے گا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔
تو سکندر ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ تفصیلی واقعہ الگ ہے کہ حضرت سکندر ذوالقرنین کو تو وہ چشمہ نہ مل سکا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے وہ چشمے کا پانی پیا۔ اس سفر میں آپ مغرب کی طرف روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ ساری منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ وہاں ان کو ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئی، اس کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں تھا، اور دریا کے جانوروں کے اوپر ان کو گزارا ہوتا تھا۔ سکندر ذوالقرنین اور وہ سارے کے سارے کفار تھے، مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو ان کو پھر کہا گیا حضرت سکندر ذوالقرنین کو کہ اب ذوالقرنین اب کیا خیال ہے تیرا، ان کے بارے میں ان کو کیا کہے گا؟ تو سکندر ذوالقرنین کو دو مطلب باتیں ذہن میں تھیں سکندر ذوالقرنین کے۔ ایک تو یہ کہ یا تو جس طرح زبردستی ایمان قبول کروایا جائے تو اس طرح کروایا جائے، یا پھر ان کی اچھے طریقے سے تربیت کی جائے۔ تو سکندر ذوالقرنین نے اپنے لشکر کو یہ خطاب فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا، الہام ہوا، القاء ہوا، یا اس وقت ساتھ کوئی نبی تھے تو ان کے ذریعے جو القاء کیا گیا، اس کو بتایا گیا۔ اس نے اپنے لشکر کو خطاب فرمایا کہ اس قوم کو ایمان کی تبلیغ کرو، جو شخص اپنے کفر پر اڑا رہے، ضد کرے، ہماری تبلیغ نہ مانے، تو اس کو دنیا میں ایسی سزا دیں گے جو اس کو بندہ بنا دے گی یا پھر قتل کر دیں گے، اور پھر کفر پر مرنے کی وجہ سے اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ بد نصیب پھر سزا پائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کا وہ عذاب ہوگا۔ اور جو ایمان لے آئے گا اور اس کو ہم دنیا میں بھی نوازیں گے، اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے وہ مقام و مرتبہ حاصل کر پائے گا۔ اچھا، یہاں یاد رکھیے گا کہ سورج ڈوبنے کی جگہ ایسا نہیں ہے کہ سورج ڈوب جاتا ہے، سورج ڈوبنے کی جگہ انہوں نے دیکھی۔ یہ نظر کا احساس تھا، کیونکہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کو جہاں بھی بندہ پہاڑوں میں کھڑا ہو تو لگتا ہے پہاڑوں میں ڈوب رہا ہے، اگر سمندر میں ہو تو لگتا ہے کہ سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ تو اس طرح وہاں سے آگے زمین پہ کوئی صرف دلدلائی علاقہ تھا، تو حضرت سکندر ذوالقرنین کو یہ لگا کہ سورج یہاں غروب ہو رہا ہے، تو اپنے جو خیال میں ان کے آیا اس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد سکندر ذوالقرنین نے مشرق کا سفر کیا، یہاں تک ایسے مقام پہ پہنچا جہاں سورج طلوع ہونے کی جگہ اس کو محسوس ہو رہی تھی، اور وہاں دیکھا کہ ایک ایسی قوم آباد ہے وہاں جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات بھی نہیں۔ لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے، اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ اور حضرت سکندر ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کے ساتھ قتال کیا، اور پھر فاتح قرار پائے۔ اور اس کے بعد پھر آگے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی، یاد رکھیں 92 نمبر آیت میں پھر بات شروع ہوتی ہے، ثم اتبع سببا، نوح علیہ السلام اذا بالغ بین السدین، سام کی اولاد وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، نوح کی اولاد، پھر وہ چلتے چلتے دو وغیرہ میں پہاڑوں کے درمیان یافس بن نوح کی اولاد ترک پہنچ گئے، اور یہ یاجوج درے کے قریب، وہاں ایسی قوم تھی جو عقلی باتیں سمجھنے کی پوری دنیا میں کل 40,000 قومیں شعور نہیں تھا، لیکن اس عددی تقسیم اگر کریں تو ایسے ہے کہ 39,000 قوموں کی تعداد ایک تنگ تھے، قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج ایک طرف۔ ان کی تعداد بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ حال میں کوئی نجعل لک خرجا جنگ و قتال الا ان تجعل بیننا و بینہم، گھریلو مار کٹائی ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے یہ بھی بتایا ہے کہ ہر ایک شخص کے ہاں 1,000 اولاد ہو جاتی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت سکندر ذوالقرنین کو ان لوگوں نے جو ہے پہاڑ کے اس پار رہتے تھے، اور یاجوج کا گزارش کی 20 گز، کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ہزار رسانی سے بچائیے۔ ان کی مردم لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ پوری زمین کو اس طرح نے فرمایا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پھر وہ دیوار کھلوائی، ٹھیک ہے۔ پہاڑ ایک پار کون رہتے تھے؟ یہ پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہتے تھے۔ 10 حصے پر دلدلی علاقہ ہے، 30 حصوں پر پہاڑ ہیں، 30 حصوں پر ریگستان اور جنگلات ہیں، 15 حصوں پر آتش فشانی علاقہ ہے،
بقیہ 50 حصوں پر یاجوج اور ماجوج آباد ہیں، یعنی اتنی ان کی آبادی زیادہ ہے یاجوج ماجوج کی۔ سکندر ذوالقرنین نے جب دیوار بنانے کا ارادہ کیا تو طریقہ کار یہ اپنایا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی اور اتنی گہرائی میں چلے گئے کہ پانی نکلا۔ جب وہ پانی نکلا ہے تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں ڈالا گیا جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ اچھا، بعضوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو دیوار چین ہے نا، یہی وہ دیوار ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے، یہ دیوار چین اور ہے، اور یہ تو اس دیوار کے جس کی ہم بات کر رہے ہیں قرآن پاک میں، اس دیوار کے کئی سو سال بعد 214 قبل مسیح یہ چین کے بادشاہ نے اپنے باغی قبیلوں کے حملوں کو روکنے کے لیے 1500 میل لمبی بنوائی، مگر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور وہ پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ اس کے اب بھی کچھ کھنڈرات باقی ہیں جن کو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ بس غیر مسلم مورخین جو ہیں وہ قرآنی بغض و عناد کی وجہ سے، قرآن سے بغض رکھنے کی وجہ سے وہ لوگ اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مضبوطی سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا رہتے ہوئے ہمیں آخرت کا سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو دیوار بنائی گئی، یہ دیوار کتنی لمبی چوڑی تھی؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ تقریباً 290 فٹ بلند دیوار بنائی گئی، 290 فٹ، جس کی موٹائی 50 گز، اتنی لمبی چوڑی 50 گز اور لمبائی 3 میل۔ یہ دیوار 3 ماہ کے عرصے میں مکمل ہوئی، 3 ماہ کے عرصے میں، اور اس وقت سکندر ذوالقرنین کی عمر جو تھی وہ یا تو ٹوٹل 35 سال تھی یا 1035 سال تھی۔ یہ دیوار اب بھی موجود ہے اور حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے چلو کل باقی توڑ لیں گے، تو دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا، کیونکہ قرآن پاک میں اس کو تو ایک تو بنانے کا ذکر ہے نا، یاجوج اور ماجوج کا ذکر کرتے ہو قرآن پاک میں 2 جگہ ہوا ہے اس کا ذکر، ایک تو سورہ کاف کے اندر اور دوسرا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 کے اندر۔ پہلی میں بنانے کا ذکر ہے اور دوسری میں ٹوٹنے کا ذکر ہے قرب قیامت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جب اس کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے، تو ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار وہیں کھڑی ہوگی یا پھر دوسرے دن توڑ ڈالیں گے۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج اور ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان 3 شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے، یعنی اترتے ہوں گے، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں جو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ قرآن کے اندر کائنات کے ذرے ذرے کا علم موجود ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہو اور بندہ رعایا پر عدل و انصاف کا دورہ کر دے تو بغاوتیں نہیں ہوتی، اور پھر یہ ہے کہ حکومت جتنی بڑی مرضی ہی مل جائے پھر بھی اپنی عاقبت کو یاد رکھنا چاہیے، موت بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ